بات کریں گے سندھ کی سیاست پر۔ بدقسمتی سے اگر یہ کہا جائے کہ سندھ کی سیاست ان دنوں جو ہے وہ پلاٹوں پر قبضہ کروانے، قبضہ چھڑوانے اور اس مقصد کے لیے سندھ پولیس کو اور سندھ کی عدلیہ کو گاجر مولی کی طرح سے استعمال کرنے کے گرد گھوم رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک کے بعد ایک افسوسناک واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ پہلے جو ہے خود حیدرآباد میں افسوسناک واقعہ رونما اور اس کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ تشویشناک اور افسوسناک واقعہ جو ہے وہ عمر کوٹ میں گزشتہ روز پیش آیا، جہاں پر خود مفاد پرست ٹولے نے محض ایک پلاٹ پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ عدالتی کاندھا استعمال کرتے ہوئے پولیس کے ذریعے اس پلاٹ پر 100 سال سے رہنے والے سولنگی برادری کی خواتین پر حملہ کر کے انہیں بالوں سے گھسیٹتے ہوئے، یہاں تک کہ لڑکیوں کو بے لباس کرنے سے بھی گریز نہ کرتے ہوئے اس پلاٹ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو اس کے بعد پورا سندھ جو ہے وہ ایک سراپا احتجاج بن گیا اور ہر طرف سے جو ہے وہ حکومت پر لعن طعن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کس طریقے سے سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ اور خود ان کا مخالف گروپ ضیاء الانجار آپس میں اس وقت دستے گریباں ہیں، اس وقت اپنے اپنے مفادات کی جنگ چل رہی ہے، سپرمیسی کی اس جنگ میں، جہاں خود عدلیہ اور پولیس کو جو ہے ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں اسی پولیس کے ذریعے جو ہے کس طریقے سے سندھ کی مظلوم خواتین کی بے توقیری کی جا رہی ہے اور انہیں بے لباس کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا خود وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے ذمہ واروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے پولیس کے چھوٹے افسروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس میں خود ڈی ایس پی عمر کوٹ جو ہے وہ تصور بٹ اور وہاں کے ایس ایچ او اور لیڈی انسپکٹر جو ہے خوشبخت سمیت کوئی 5-6 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے تک ہی تمام تر معاملات کو محدود رکھا گیا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ حیدرآباد سے اور خود عمر کوٹ سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے یہ گرما گرم رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق معاملات بہت خراب حد تک پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ضیاء الانجار کی جو ٹکراؤ ہے، جو ان میں ایک چپکلش تھی، جو ان میں ایک سر جنگ تھی، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے، بلکہ روز بروز اس جنگ میں شدت ہی شدت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی حیدرآباد کا معاملہ تھما نہیں تھا۔ حیدرآباد میں جو ہے وہ ایک بنگلے پر قبضہ کروانے کا معاملہ تھا، قبضہ چھڑوانے کا معاملہ تھا، اور اس محاذ پر بھی جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے مخالف گروپ نے جو ہے وہ عدالتی کاندھا استعمال کرتے ہوئے پولیس کو گاجر مولی کی طرح سے استعمال کر کے اس بنگلے پر قابض جو ہے وہ ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی، بے توقیری کی، انہیں بالوں سے گھسیٹ کر بنگلہ خالی کروایا گیا، جس پر جو ہے خود وزیر اعلیٰ سے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے وہاں پر جو ہے بہت زیادہ انصاف کرتے ہوئے فوری طور پر تمام تر مزاحمتوں کا، تمام تر مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو کو لائن حاضر کر کے انہیں نشان عبرت بنانے سے گریز نہیں کر، معاملہ بہت پھڈا بڑھ گیا تھا وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ میں، اور معاملہ جو ہے وہ پھر صدر مملکت کو انٹروین کرنا پڑی۔ ابھی اس آگ کے جو ہے شعلے تھمے نہیں تھے کہ اس سے بہت بڑا، کئی گنا زیادہ افسوسناک واقعہ عمر کوٹ میں رونما ہوا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے واقعے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر تو خواتین کو بے لباس کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان قبضہ مافیا کی حرکتوں کا کہ کتنے زیادہ دلیر ہو گئے، کیونکہ ان کی پش پر وزراء کھڑے ہیں، ان کی پش پر جو ہے پوری کی پوری سندھ حکومت کھڑی ہے۔
تو پھر انہیں کوئی روکنے والا کیسے ہوگا, انہیں کوئی ٹوکنے والا کیسے ہوگا؟ پہلے والے واقعے میں جو ہے وہ خود وزیر داخلہ کا گروپ ملوث تھا, اس واقعے میں جو ہے خود شرجیل میمن کا گروپ ملوث تھا, لیکن اس واقعے میں جو ہے وزیر اعلیٰ کا گروپ اس میں ملوث بتایا جاتا ہے. یعنی کہ سردار شاہ پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہے کہ سولنگی برادری کے اس پلاٹ پر جہاں 100 سال سے ان کا قبضہ ہے, اب اس پلاٹ پر ان کی نیت بہت عرصے سے خراب تھی, ان کی رال ٹپک رہی تھی کہ یہ کروڑوں اربوں کی زمین ہے, یہ کیوں نہ اس غریب ماچھی قبیلے سے, ماچھی برادری سے جو ہے ہتھیا لیا جائے, نہ ان کا کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے, کیونکہ عمر کوٹ میں تو حکومت ہی شاہ صاحب کی ہے, سردار شاہ کی ہے, یعنی شاہوں کو حکومت ہے, دوسرے معنوں میں وزیر اعلیٰ سندھ کی وہاں پر حکمرانی ہے, وہ جو چاہے کرے, نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی روکنے. یہی وجہ ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا. یہاں بھی عدالتی کاندھا استعمال کر کے پولیس کو استعمال کیا گیا, اور کس طریقے سے اس سولنگی جو ہے قبیلے کی عورتوں کو بے لباس کیا گیا. شرم کی بات ہے, انہیں وہاں سے بالوں سے پکڑ کر نکالا گیا, قبضہ لیا گیا, یہ جواز پیش کر کے کہ جی عدالتی حکم تھا. کسی نے پوچھا وزیر اعلیٰ سے کہ بھئی آپ نے کیا کارروائی کی, کیوں نہیں؟ وہ کہتا بھئی عدالتی حکم پر پولیس نے کارروائی کی تو اس میں کیا کہا جائے. اسی طریقے سے تو خود حیدرآباد میں بھی عدالتی حکم پر ہی ایس ایس پی عدیل میمن نے کارروائی کی تھی, لیکن وہاں پر وزیر اعلیٰ کا پیمانہ, وہاں پر جو کارروائی کا طریقہ تھا وہ کچھ اور تھا. وہاں پر تو وہ برداشت نہ کر سکے کیونکہ وہ خود شاہوں کا معاملہ تھا, کیونکہ ہاشمی خاندان کی عورتیں سراپا احتجاج تھی, لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے خاموش نہ رہا گیا, اور انہیں تمام تر مزاحمتوں کا, مخالفتوں کا, وزیر داخلہ کا اور سب کی پرواہ کیے بغیر ایس ایس پی جو ہے عدیل چانڈی کو تبدیل کرنے سے گریز نہیں کیا. جب تک انہیں تبدیل نہیں کیا تب تک کسی کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی تھی. اب یہاں پر کیوں پر جل رہے ہیں عمر کوٹ میں؟ یہاں آپ نے جو ہے یہ صرف چھوٹے موٹے پولیس والوں کو کیوں سسپینڈ کیا, ڈی ایس پی کے خلاف کارروائی کی؟ ڈی ایس پی تصور بٹ کی کیا مجال ہے کہ وہ ایس ایس پی عزیر میمن کی مرضی کے بغیر کوئی حکم صادر کر سکے, کوئی کارروائی کر سکے؟ اور یہ جو سسپینڈ کیے ہیں, جو آپ اس وقت اسکرین پر لسٹ دیکھ رہے ہیں, یہ بہت پولیس والوں کی, یہ جو سسپینڈ ہوئے ان میں کس میں اتنی ہمت ہے, کس میں اتنی طاقت ہے؟ یہ جو ایس ایچ او عمر کوٹ ہیں, انسپکٹر احمد بخش رحیمو, اس میں اتنی ہمت ہے. یہ لیڈی انسپکٹر جو ہے خوشبخت شبانہ ناز, اس میں اتنی ہمت ہے کہ یہ کچھ خود کر سکے. اے ایس آئی کاشف حسین شاہ, ہیڈ کانسٹیبل جمیل احمد, لیڈی سرچر جو ہے یہ شاہین ہے, پھر لیڈی سرچر فاطمہ اکبر ہے, لیڈی سرچر جو ہے زیب النساء ہے, پھر لیڈی سرچر صوبیہ ہے, اور لیڈی سرچر جو ہے یہ صبرخ جو ہے. یہ تمام کی تمام جو ہے یہ تو بیچارے حکم کے غلام ہیں. ان سب کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خوشبخت نے کہا, خوشبخت کو کس نے کہا؟ ان کو وہی تو نازل نہیں ہوئی. انہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے عزیر میمن ایس ایس پی عمر کوٹ نے کہا تھا کہ انہیں یہ پلاٹ خالی چاہیے ہے, بلڈوز کر دو, جو ہے اڑا دو, نکال دو, بالوں سے گھسیٹ کے نکال دو, گرفتار کر لو, گولیاں چلا دو, لاٹھی چارج کرو, آنسو گیس کے شیل پھینکو, مجھے شام تک جو ہے یہ پلاٹ خالی چاہیے, کیونکہ سردار شاہ کا یہ حکم ہے. کیوں نہیں کارروائی کی عمر کوٹ کے ایس ایس پی کے خلاف؟ کیونکہ اگر عمر کوٹ کے ایس ایس پی عزیر میمن کے خلاف آپ کارروائی کرو گے تو پھٹ پڑے گا کہ مجھ سے یہ کام جو ہے وزیر تعلیم سردار شاہ نے کروایا. سردار شاہ کو کہا جائے گا تو پھر یہ بات آگے پہنچے گی وزیر اعلیٰ تک. تو لہٰذا وزیر اعلیٰ اور سردار شاہ اپنی کھال بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایس ایس پی عمر کوٹ کے خلاف کارروائی کوئی نہیں کی, اور اس سے بڑھ کر پھر جو ان کے پیادے تھے وہاں سب کو جو ہے وہ آپ نے گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دی. یہ کون سا انصاف ہے؟ حیدرآباد میں تو آپ نے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی, ماں سوائے آپ نے عدیل چانڈی کے خلاف آپ نے کارروائی کی, کیونکہ وہاں پر معاملہ غیروں کا تھا, دشمنوں کا تھا. یہاں معاملہ چونکہ اپنوں کا ہے تو لہٰذا اپنوں کو آپ دفاع کر رہے ہیں. یہ دوغلی پالیسی ہے. یہ کسی اتنے بڑے منصب پر بیٹھے وزیر اعلیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا. انہیں سب سے پہلے تو اپنے وزیر کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, سردار شاہ کے خلاف
پھر ان کو کاروائی کرنی چاہیے تھی. عزیر میمن کو نشان عبرت بنانا چاہیے. کیا وہ سابقہ آئی جی کا رشتہ دار ہے یا کہ پھر مقصود میمن ڈی آئی جی کا رشتہ دار ہے؟ اس وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کسی کو ہمت ہی نہیں. نواب تالپور جو وہاں کے ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ شور مچایا تھا, بہت زیادہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ عمر کوٹ میں جو ہے ایس ایس پی عزیر میمن جو ہے نارکوٹک کے منشیات کے اڈے چلا رہا ہے تھوک کے حساب سے. نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے, نہ کوئی انہیں ٹوکنے والا ہے, نہ ان کا ڈی آئی جی جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ بھی جو ہے وہاں بت بن کے بیٹھے ہیں, کوئی کاروائی نہیں کرتے. انہوں نے بھی جو ہے یہ ایس ایچ او اور دوسرے انسپکٹروں کے خلاف کاروائی کرنے کو ہی اپنا ترہ امتیاز بنا لیا. ان میں بھی اتنی ہمت جرت نہیں کہ وہ عزیر میمن کے خلاف کاروائی. کیا انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے اس کے اندر, کس نے کیا کاروائی کی ہے؟ سب کچھ پتا ہے, لیکن ہر کوئی جو ہے وہ کمپرومائز ہے, ہر کوئی اپنی سیٹ کو بچانے میں لگا ہوا ہے. کسی کو سندھ کی خواتین کی بے حرمتی کا, سندھ کی خواتین کی بے توقیری کا, سندھ کی خواتین کو بے لباس کرنے کا ذرا بھی احساس نہیں. سب کا ضمیر مر چکا ہے. سب لوگ جو ہے وہ کتنے زیادہ کمپرومائز ہیں, جھک گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے آگے. اگر انہوں نے کچھ سچ کہا تو ان کی سیٹ چلی جائے گی, ان کا منصب چلے جائے گا, انہیں پوسٹنگ نہیں ملے گی. شرم کی بات ہے, یعنی کہ بے ضمیری کی انتہا ہو گئی ہے. اس سے بڑا افسوسناک واقعہ کیا ہوگا؟ تیمور تالپور کیا کہتے ہیں ان کی آپ سنیں, کس طریقے سے اپنے آنسو انہوں نے ضبط کیے اس افسوسناک واقعے پر. جو کام خود وہاں کے سردار شاہ کو کرنا چاہیے تھا وہ ان کے حریف, ان کے مخالف نواب تیمور تالپور نے جو کچھ کہا آپ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج اساں سبن کے تمام گھणو ڈکھ افسوس تھو ہے, تمام گھنی کاوڑ آ جے نمونے اساں جی سولنگی برادری سان گڈ زیادتی کئی وئی, جے نمونے انہن کے زبردستی گھراں کڈیو ویو, جے نمونے انہن جے گھرن جی عزت جی چادر ऐं चार दीवारी जो एहतराम भुलिजी वियासीं. इहो कंहिं हिसाब सां जाइज़ न आहे. ही कंहिं हिसाब सां इन खे असां करेक्ट नथा करे सघूं. चाहे इहो कोर्ट जे हुकुम ते थियो हुजे, चाहे इहो कंहिंजे बि हुकुम ते थियो हुजे. जेको कोर्ट जो हुकुमनामो हुयो त उन हुकुमनामे ते ॻाल्हाए सघिबो हो, हायर कोर्ट में वञी सघिबो हो. जे एॾी का मजबूरी हुई त असां सियासतदान छाजे लाइ वेठा आहियूं, असीं अवामी नुमाइंदा छाजे लाइ वेठा आहियूं, असां सां कंसल्ट करणु खपंदो. असीं वेहूं हा, ॻाल्हायूं हा, इन साॻी मैटर खे प्यारे बहितर नमूने में डिस्पोज ऑफ कराए सघूं हा. जे कोर्टनि जो मसइलो हो त असां कोर्टनि में वञी करे उन्हनि सां बि मैटर डिस्कस करे सघंदासीं. हायर कोर्ट्स में बि अपील करण जी असांखे इजाज़त हुई. कंहिं नमूने कंहिं हिसाब सां उमरकोट जी का बि बिरादरी हुजे, का बि ज़ात हुजे, कंहिं बि घर जे अंदरि इन नमूने घिरण जी, असांजी भेणनि माउनि खे ईअं धिकण जी कंहिंखे बि न इजाज़त आहे, न इजाज़त ॾिबी, ऐं न कॾहिं इहे बर्दाश्त कबो. मां पाण ऐं MNA साहिबा बि तमामु घणे ॾुख में आहियूं ऐं इन जो लाहे अमल कढिबो. जेका जंहिंजी जाइ आहे, जंहिंखे कढियो वियो आहे, उन्हनि खे बिल्कुलु वापसि मिलणु खपे. मुंहिंजी भेणनि खे, सोलंगी बिरादरी खे जेको बि हुकुम काम हुजे असांजे लाइ मां हाज़िर आहियां. जे उन्हनि खे रिहाइश जो मसइलो आहे टेम्पररी, जेसीं इहो मसइलो हल थिए त मुंहिंजो ॻोठु, मुंहिंजो घर उन्हनि लाइ हाज़िर पियो आहे. अलाह साईं जाम ज़मीनूं ॾिनियूं आहिनि, जिथे अची कंफर्टेबली वेहणु चाहियो, मुंहिंजी भेणूं, मुंहिंजी माऊं हुते अची वेहण सघनि थियूं. जे मुंहिंजे तरफ़ां को बि फाइनेंशियल कंहिं बि क़िस्म जी कंहिं बि हिसाब किताब जी ज़रूरत आहे, मां पंहिंजी भेणनि भाउरनि लाइ हाज़िर वेठो आहियां. MNA साहिबा हाज़िर वेठा आहिनि ऐं इनशा ताला इन ॻाल्हि जी तइ ताईं पुॼंदासूं. इहो छो थियो, ईअं कीअं थियो, ऐं इनशा ताला जेके जेके इन शइ में मुलवसिन उन्हनि सां हिसाब किताब कयो वेंदो. मूंखे उमेदु आहे त हुकूमत सिंध ऐं चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब इन में पाण इंट्रस्ट वठंदा. मुंहिंजी उन सां ॻाल्हि थी चुकी आहे, इंक्वायरी शायदि थी वई आहे, टीम ठही वई आहे या ठहंदी, ऐं इनशा ताला इंसाफ़ ॾियारिबो. जिन्हनि ज़्यादती कई आहे उन्हनि सां बि हिसाब किताब कबो. तव्हां सां गॾु आहियूं, तव्हां सां गॾु बीठा हूंदासूं ऐं हर हाल हर अहवाल सां तव्हां सां ॿधल आहियूं. असां पंहिंजी ज़िमेदारियूं कॾहिं बि अधूरियूं न छॾंदासूं. महिरबानी. बहुत ही मुझे अफसोस हुआ ये प्रोग्राम करते हुए कि किस तरीके से जो है दोगला म्यार, दोगली पॉलिसी इस वक्त सिंध हुकूमत की है. और ख़ुद वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार में जो है वो 36 का आंकड़ा है. ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. मुझे तो लग रहा है कि ख़ुद सदर मुमलिकत ज़िले सुबानी आसिफ अली जरदारी की मुदाखलत भी जो है वो बेकार साबित हुई. ना उनको भी कोई नहीं सुनता है, ख़ुद उनका वज़ीर आला उन्हें नहीं सुन रहा है कि
कि कहने के बावजूद जो है वो मामले को ख़त्म नहीं, बल्कि मामला जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और हमें इस वक्त सिंध की सियासत में जो है वो दाल जो है जूतों में बढ़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही। क्या सिर्फ प्लाटों पर कब्जा छुड़वाना यही सिंध की सियासत रह गई है? कोई तरक्याती काम नहीं, कोई तामीराती काम नहीं। बड़े बड़े दावे तो करते हैं सदर मुमलिकत के मैं दे दूंगा उसको, क्या नाम है, मोहसिन नकवी को ही। फिर अपने घर में लगी आग को तो बुझाओ। इस जो नफ़रतें फैल चुकी हैं, जो बदगुमानियाँ फैल चुकी हैं आपस में, इन्हें तो पहले ख़त्म करो, क्योंकि सब मफादात का टकराव है, मफादात की जंग है। अपना पेट भर रहे हैं। सिंध के गरीब अवाम जो है वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इन्हें किसी को कोई उससे सरोकार नहीं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। किसी को हमारी इन इत्तलाआत से, जो पुजारन जी ने रोते हुए जो ये रिपोर्ट भिजवाई है, किसी को कोई एतराज़ हो, उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो कि ये अगर मगर पर मबनी है, इसमें हकीकत का शायबा तक नहीं है, हमने तोड़ मरोड़ कर जो है वो वाक़े को रिपोर्ट किया, तो अगर आपके पास कुछ है तो हमें भिजवाएं। हम यकीन जानिए कि आपका नाम सीग़राज़ में रखेंगे। हम मन व अन उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उमरकोट तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, वहाँ के लोग हमसे रब्ता करते हैं, वो हमें अपने दुकड़े सुनाते हैं कि हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है। थोक के हिसाब से मंशियात बिक रही है, बिकवाई जा रही है एसएसपी के लेवल पर, क्योंकि खुद मिनिस्टर का भाई जो है वो एसएचओस की पोस्टिंग कराता है, उनसे बत्ते लेता है। ये तो रोना है उमरकोट का, ये तो सिंध की सियासत का है कि एक भाई एमपी है, एक भाई मिनिस्टर है, दूसरा भाई जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे खुद चलवाता है, परमिट बांटता है, पैसे लेता है, एसएचओस की पोस्टिंग कराता है। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।